کی ہے، بلکہ ان سے بھی گئی گزری، اس لیے کہتا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ انسانوں کی اکثریت اسی سطح پر زندگی گزارتی ہے، لہذا ایک حساس اور قلب سلیم کا مالک انسان ذہین جب دیکھتا ہے انسان کو پستیوں کے اندر رینگتے ہوئے، بڑا صحیح لفظ استعمال ہوا ہے، رینگتے ہوئے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ اوندے منہ رینگ رہا ہے، گندگی کا کیڑا، غلاظت کا کیڑا۔ آج کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا نوجوان جو تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھ لیتا ہے، میں اس کے ذہن اور اس کی سوچ کی صحیح تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ انسان کو سوائے گندگی کی ایک پوٹ اور غلاظت کے ایک کیڑے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھیے میک ڈوگل صاحب نے انسان کو ایک فری مورل ایجنٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ انسٹنکٹس کا جذبہ کا جو تصور ہے، انسانی پرسنالٹی حاصل ضرب ہے دو عوامل کا، ہیریڈیٹری فیکٹرز، موروثی اثرات جو اسے اپنے والدین سے، دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے، پڑدادا پڑنانی چلے آ رہے ہیں، ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، موروثی عوامل، ماحول کے عوامل، تعلیم، جس ماحول میں رہا، تربیت پائی، ان دو سے انسان وجود میں آتا ہے۔ اس کا کوئی مورل فری وجود اس کا نہیں ہے کہ وہ خود کوئی کام کر رہا ہو۔ اور یہ نظریہ اب آ کر جینیٹکس کے اندر وہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اب تو انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس میں جینز کو بدل کر اپنے مطلوبہ صفات کے انسان بنائے جا سکیں گے۔ اب تو فیکٹریز بنیں گی کہ آپ جینز کے اندر آگے پیچھے کیجئے اور جس قسم کے اوصاف چاہتے ہیں پیدا کر لیجئے انسانوں کے اندر، آرٹیفیشل انسان وجود میں آ جائیں گے۔ لہذا انسان اپنے اختیار سے مستعفی، اپنی شرافت سے مستعفی، محض ایک مشین ہے۔ جیسے آپ گٹ کر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر آواز جا رہی ہے، یہ آپ کے جینز ہیں جو بول رہے ہیں۔ Who are you? You are nothing۔ یہ تمہارے موروثی اثرات ہیں، تمہارے ماحول کے اثرات ہیں، وہ کچھ ہو بس تم بنے ہوئے، تم سمجھتے ہو میں کچھ کر رہا ہوں، تم تو ہو ہی نہیں کوئی شے، ایک مشین کے مانند اور کچھ بھی نہیں، ایک کمپیوٹر ہے، اس میں جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے وہی باہر اس سے نکل آئے گا، تمہارا کوئی چوائس نہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اما شاکرم و اما کفورا، انسان کو ہم نے چوائس دیا ہے۔ یہ میں سورۃ الدہر کے ضمن میں جبریہ اور قدریہ کے مابین جو اختلافات ہیں ان کے اس ضمن میں بیان کر چکا، اس کو صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ گویا کہ جدید نفسیات میں کوئی شخص کھڑا، اگر فرض کیجئے بہت عمدہ واز کہہ رہا ہو، کوئی نوجوان زہر خلد کے ساتھ تبسم کرے گا، یہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لوگوں پر دھونس جمانا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس کے اندر، جس کو اس نے کمپنسیٹ کیا ہے اپنی اس ایکٹیویٹی سے۔ یوں سمجھیے کہ گویا کہ انسان کو آج کا نوجوان جس کو کچھ تھوڑی سی اس جدید نفسیات کے ساتھ کوئی مناسبت ہو جائے، وہ گویا کہ ہر انسان کو بالکل ننگا دیکھتا ہے۔ قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، انسان میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ ساری اوپر کی باتیں ہیں، لیپ پوت ہے، کوئی خیر نہیں، کوئی اونچا ارادہ نہیں، کوئی اعلیٰ عزم نہیں، کچھ نہیں، انسان گندگی کی پوٹ، غلاظت کا کیڑا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تاثر ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ نہیں، انسان کی اصل حقیقت یہ نہیں، چاہے اکثریت انسانوں کی اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہو، لیکن حقیقت میں انسان یہ صرف پستی اور صرف گندگی کی پوٹ نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سننے والا ثبوت مانگے گا نا۔ ثبوت میں پیش کیے جا رہے ہیں نسل انسانی کے 4 گلہائے سرسبد۔ ذرا غور کرو نوح کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی استقامت، اس کا صبر، اس کی عزیمت، اس کی جد و جہد، اس کا تصور کرو۔ کیا یہ کوئی پست انسان کا کردار ہے؟ کیا کوئی گھٹیا شخصیت اس معیار پر پوری اتر سکتی ہے؟ اور ذرا چشم تصور میں لاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو، کوہ زیتون کے اس واعظ کا تصور کرو، وہ جو کوہ زیتون پر لوگوں کو واعظ کہہ رہا تھا، اس کی شخصیت
کیا واقعتاً وہ کسی پستی کی غمبازی کرنے والی ہے؟ اس کا زہد، اس کی رفعت شان، اس کی بلندی، اس کا ورع، اس کی درویشی، اس کی انسان سے محبت اور خیر خواہی، ایسے ایسے معاملات آئے انسان سے محبت کے کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے، کیوں اسے رجم کرنا ہے، اس نے زنا کیا ہے، ٹھیک ہے چلو میں بھی چلتا ہوں۔ پہنچے، اب جب سب نے پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے، ہر ایک بیتاب ہے اپنا وہ مذہبی جذبہ جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے پہلے میرا پتھر لگے، حضرت عیسیٰ نکل کے مجمع کے سامنے آتے ہیں۔ یقیناً یہ کنڈیمڈ ہے، اس کو پتھر مارے جانے چاہیے، لیکن اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے خود زندگی میں کبھی بدکاری نہ کی ہو۔ ایک جملہ، پورا مجمع چھٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ کے وعظ کا اور حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کا یہ پہلو ذہن میں رکھیے کہ خالص ایک خوش قسم کی مذہبیت انتہا کو پہنچ چکی تھی یہود کے اندر، صرف خول رہ گیا تھا، روح نہیں رہی تھی، خول ہی خول تھا، چھلکا ہی چھلکا تھا، اس کا مغز ختم ہو چکا تھا۔ حضرت مسیح نے وہ دین کے مغز کی طرف روشنی لوگوں کو دکھائی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ اسی لیے مولویوں سے اور اس وقت کے علماء سے کہتے تھے، سانپ کے سپولیو، تم سانپ کے بچے ہو، تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اوپر سفیدی کی ہوئی ہے، چونا پھیرا ہوا ہے، چادر بڑی اچھی ڈالی ہوئی ہے، اندر تو وہی گلی سڑی ہڈیاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تمہارے بھی وجود، تم نے بڑے عمامے اور بڑے قبائیں اور بڑے جو ہے لباس متقیوں کے پہن رکھے ہیں، تمہارے اندر وہی گندگیاں اور غلاظتیں ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے اندر۔ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ سینس آف پروپورشن نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے اور دین کی بڑی بڑی حقیقتیں جو ہیں ان کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ یہ ہے ان کا خاص، ان کا جو اصل جو دین کا جو ان کی دعوت کا رخ ہے۔ اس انداز سے ذرا دیکھیے، اس شخصیت کا تصور کیجئے، کسی درجے کی کسی پستی کا کوئی شائبہ، اس کا کوئی امکان حضرت مسیح کی شخصیت کے ساتھ نظر آ سکتا؟ اور دیکھو، تصور کرو، طور سینین، مراد یہاں اصل میں یہ جگہ نہیں بلکہ یہاں جو عظیم شخصیت، یہ اولو العزم پیغمبر، اولو العزم من الرسل، نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، ان کی شخصیتوں کو پیش کیا جا رہا اس ثبوت میں کہ انسان بہت بلند ہے۔ یہ بھی تو انسان ہے نا، یہ بھی تو کسی عورت ہی کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ بھی تو کسی انسان ہی کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ موسیٰ ہیں، وہ بھی انسانوں کی اولاد ہے، عیسیٰ بھی حضرت مریم ہی کے بطن سے تولد ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ ہے تو عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، آخر عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ انسان اگر صرف گندگی ہی گندگی ہو تو یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کی عظمت ثبوت ہے، یہ برہان قاطع ہے، ان کا وجود ثبوت ہے کہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اے مکے والو، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، انسانیت کا ایک نہایت اونچا مرقع تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ کیا محمد کو دیکھ کر بھی کہو گے کہ انسان صرف پستی ہی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو سورہ نون میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ بلندی پر فائز ہیں اخلاق حسنہ کے۔ تم ہی الصادق الامین کہتے ہو انہیں، تم ہی ان کے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہو، تم ہی ان سے محبت کرتے ہو، تو معلوم یہ ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا بہترین ساخت پر، بہترین حساب پر، بلند ترین مقام پر۔ البتہ اب اگلی بات آئی ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اسے، گرا دیا اس کو نچلوں میں سب سے نچلا۔ اب یہ دو آیتیں جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، میری یہ قطعی اور حتمی رائے ہے کہ مقسم علیہ صرف یہ آیت ہے، ویسے تو پوری صورت ہے، اس میں مضامین آئیں گے، جیسے سورۃ البلد میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، مقسم علیہ صرف ایک آیت ہے، آگے مضامین ہیں اس سے متعلق ہیں، مربوط ہیں، لیکن جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ صرف ایک آیت ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. شاہد ہے نوح کی شخصیت اور شاہد ہے عیسیٰ کی شخصیت اور گواہ ہے موسیٰ کی عظمت اور گواہ ہے اخلاق محمدی جو اس شہر میں جس کا نمونہ موجود ہے. یقیناً ہم نے انسان کو بنایا بہترین انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مقسم بہ مقسم علیہ کا مقام یہاں معاملہ مکمل ہو گیا. البتہ مضمون آگے چل رہا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے گرا دیا، لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے. اس کے معنی کیا ہے؟ آج جب سوچ رہا تھا تو ایک تشبیہ ذہن میں آئی. اصل میں ان دو آیتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا انسان جب تک یہ نہ جانے کہ انسان کی شخصیت مرکب ہے. اس کی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے اعتبار سے یہ بلند ترین ہے، اس لیے کہ اسی انسان میں سے ایک انسان محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. لہذا بلند ترین مقام بھی اس انسان کا ہے. وہ اس کی شخصیت کے ایک پہلو سے ہے، وہ روحانی پہلو سے ہے. وہ جو پہلے بنائے گئے تھے جنود مجندہ، اس کے اعتبار سے انسان بلند ترین ہے. لیکن اس حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان نچلوں میں سب سے نیچے ہے. یہاں میرے نزدیک اس سے مراد کیا ہے؟ خود شعوری کی حامل صرف 3 مخلوقات ہیں اس کائنات میں. خود شعوری. اس پر اگر تفصیل سے کہیں مطالعہ کرنا ہو تو یہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جو ہے تصانیف، ان میں یہ آپ کو اس کی وضاحت ملے گی. ایک ہے کانشسنس، شعور. شعور حیوانوں میں بھی ہے. ایک ہے سیلف کانشسنس، شعور ذات. حیوان دیکھ رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، ساتھ ہی سمجھتا میں دیکھ رہا ہوں. یہ میں کا جو احساس ہے یہ صرف 3 مخلوقات ہیں اس کائنات میں. ملائکہ، جنات اور انسان. خود شعوری اور کہیں نہیں ہے. اور ان میں سب سے نیچے ہے انسان اپنے حیوانی وجود کے اعتبار سے. اس کا جو حیوانی وجود ہے یہ در حقیقت ان سب سے نیچے چلا گیا، بلکہ وہ حیوانات کی سطح پر آ گیا اور قرآن کے روح سے حیوانات سے بھی نیچے گیا. اس کے لیے بعض مفسرین نے، جدید مفسرین نے، مولانا مودودی صاحب نے خاص طور پر بڑا عمدہ نقشہ کھینچا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان جب اس پر شہوت سوار ہوتی ہے تو سوروں کو مات دے جاتا ہے. کینے میں شتر کینہ کہیں پیچھے رہ جائے گا، انسان کا کینہ جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. ہرس میں بندروں کو مات دے دے گا. درندگی میں یہ بھیڑیے سے بڑھ کر درندہ ہے. کوئی بھیڑیا وہ کام نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے. جب اس کے اوپر کوئی ایک سوار ہو جاتا ہے جنون قومیت کا، تو دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ یہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر اور نیزوں کے اندر پرو دینا، کون ہے درندہ ہے جو اس سطح تک جائے گا؟ درندے درندگی کرتے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ جو انسان کی درندگی ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے ربا کے بارے میں، از ربا آخر چمی زائد فتن کسند آنت لذت قرض حسن. از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن جو ہے تاریک ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کے مانند، اور انسان درندہ بن جاتا ہے. اگرچہ درندوں والے پنجے نہیں ہوتے اس کے پاس اور درندوں والے دانت نہیں ہوتے، بھیڑیے کا پنجہ بھی نہیں ہے، بھیڑیے کے دانت بھی نہیں ہے، لیکن بھیڑیے سے آگے گزر جاتا ہے انسان. صحیح ہے، یہ مشاہدہ صحیح ہے. انسان جب پستی میں گرتا ہے اخلاقی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر گھٹیا سے گھٹیا کوئی وجود کہ جو اس سے نیچے رہ جائے. سب سے نیچے جائے گا اسفل سافلین. تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن یہاں مراد میرے نزدیک ملائکہ اور جنات کے مقابلے میں انسان کا نیچے چلا جانا ہے، جو حامل ہے خود شعوری کے. فرشتے، جنات، انسان ان میں سب سے نیچے گئے. اس کی تشبیہ ذہن میں آئی تھی. دیکھیے کوئی بہت بلند شے ہے، اونچی ہے، اس کے اندر اونچے ہی رہنا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے بلندی. لیکن آپ نے کوئی بھاری پتھر اس کے ساتھ باندھ دیا ہے اور اسے نیچے لے آیا ہے. وہ پتھر
کوئی شے تیر سکتی ہے سمندر کے اوپر، آپ نے بھاری پتھر باندھ دیا اور اسے غرق کر دیا، سمندر کی تہہ تک پہنچا دیا۔ کوئی شے ہے اڑ سکتی ہے، اس کے اندر رفعت ہے، بلندی ہے، کوئی بھاری بوجھ اس کے ساتھ ایسا آپ نے لگا دیا کہ اس کے بوجھ تلے وہ نیچے گر گیا۔ بعین ہی یہی مثال ہے انسان کی، اس کی روح بلندی کی شے ہے، عالم بالا کی شے ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، اس کی توجہ عالم علوی کی جانب ہے، اس کے اندر وہ ساری پوٹینشل جو ہے صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو فرشتوں سے بالا اس کو لے جانے والی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھاری پتھر باندھ دیا گیا ہے اس حیوانی وجود کا۔ اس بھاری پتھر کی وجہ سے وہ اب نیچے آ گیا ہے، اب اسے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اب یہ مشقت، ایک مشقت تو وہ ہے مادی اور ظاہری مشقت، پیٹ کو پالنے کے لیے مشقت، ایک مشقت وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے اس حیوانی وجود کے قبر میں سے نکالو اپنی اس روحانی وجود کو، برآمد کرو۔ افلاح کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں، کھود کر نکالنا، کسی شے کو پھاڑ کر کوئی شے برآمد کرنا، اس بھاری بوجھ سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ تاکہ تم بلندی کی طرف جا سکو۔ ایک غبارہ ہے لیکن اس غبارے کو آپ نے باندھا ہوا ہے نیچے، بھاری پتھر لگایا ہوا ہے، اس بھاری پتھر سے وہ آزاد ہوگا تو جائے گا اوپر۔ یہ ہے انسان کے جو کمپوزٹ وجود ہے، جو مرکب وجود ہے انسان کا، ایک کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دوسرے کے اعتبار سے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ان دونوں آیتوں کا صحیح محمل، صحیح مفہوم اور اس کے ایک ایک حرف کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ انسان کا کمپوزٹ وجود، مرکب وجود انسان کے سامنے نہ ہو۔ اچھا دیکھیے، اس میں ایک اور لفظ بہت ہی معنی خیز ہے، ثم۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یہاں ثم کیوں کہا؟ اور اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا میرے علم کی حد تک، جو عہد حاضر کے مفسرین ہیں ان میں سے کسی نے۔ ثم کیوں کہا؟ اس لیے کہ واقعتاً انسان کی اولین تخلیق جو ہوئی ہے وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے، اس کی بلند شخصیت پہلے وجود میں آئی ہے، یہ حیوانی وجود تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ انسان کا یہ جو سلسلہ ہے، اس کا حیوانی وجود، اس کا یہ بدن، یہ جو زمین کی حیات عرضی کا سلسلہ، پھر اس میں ایولیوشن اگر کوئی مانتا ہو کہ ایولیوشن ہوئی ہے، وقت تو گزرا، اس میں کوئی شک نہیں، پھر انسان کا وجود میں آنا یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ ہے وہ روح، اس کی روح، اس کا وجود روحانی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے لوٹایا ہے، پھر نیچے گرایا ہے، پھر وہ پتھر باندھ دیا ہے، پھر یہ نفس امارہ اس کے ساتھ لگا ہے، پھر یہ ایڈ اور لیبیڈو کے بھاری پتھر ہیں جو اسے نیچے کی طرف کھینچے ہوئے ہیں، زمین سے باندھے ہوئے ہیں، اڑنے نہیں دے رہے، بلندی کی طرف جانے نہیں دے رہے۔ یہ بھاری پتھر بعد میں بندھے ہیں اس کے ساتھ۔ حقیقت کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہاں ذرا میں چاہتا ہوں، ابھی حال ہی میں نے جمعے کی تقریروں میں تو یہ اصطلاحات جو ہے قرآن مجید کی ان کو کچھ بیان کیا ہے، یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں، اس سلسلہ درس میں بھی یہ بات آ جائے۔ انسانی شخصیت کے جو یہ دو رخ ہیں، جس کو بڑی خوبصورتی سے شیخ سعدی نے بیان کیا کہ آدمی زادہ طرف معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ انسان جو ہے ابن آدم، آدمی زادہ، یہ عجیب چون چون کا مربع ہے، معجون مرکب ہے، اس میں دو وجود گندھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے، دونوں گندھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے دو الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اعلیٰ وجود کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوگا فطرت۔ فطرت کسی بھی انسان کی شخصیت کے گھٹیا رجحان کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فطرت بلند ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو قرآن مجید کی آیت، اور حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے، اسلام کی فطرت۔ فطرت کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت انسانی وجود کے اس اعلیٰ حصے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے متعلق ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو طبعیت یا خلقت سے تعبیر کیجئے۔
یہ اس کا تخلیق عالم خلق کا پہلو ہے، وہ عالم امر کا پہلو ہے، وہ بلندی کی شے ہے، وہ فطرت ہے، وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق ہے۔ یہ ہے عالم اسفل، یہ عالم جو ہے خاک اور جو بھی مادے کا وجود ہے اس سے متعلق ہے، یہ خلقت ہے۔ یہی وجہ دیکھیے جو قرآن مجید میں بعض مقامات بظاہر بڑے متضاد نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا گیا کمزور، سورہ نساء میں۔ تو ضعیف کیسے ہو گیا احسن تقویم میں؟ خلق الانسان من عجل، انسان بنایا ہی گیا ہے جلد بازی سے، جلد بازی تو اس کی طبیعت ثانیہ ہے، گندی ہوئی ہے اس کے اندر۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان پیدا کیا گیا، بنایا گیا بڑا تھڑ دلا، کم ہمتا، جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جزا فضا کرتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، اور جب اگر کوئی خیر مل گئی، دولت مل گئی، سمیٹ کر رکھتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو بھی اس سے کوئی فیض پہنچ جائے۔ بڑا گھٹیا انسان۔ اب کیا بات ہوئی ہے؟ احسن تقویم میں بھی ہے، خلق الانسان ضعیفہ بھی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا بھی ہے، خلق الانسان من عجل بھی ہے۔ وہ بھی اسی صورت کے حوالے سے سمجھ لیجئے، انسان کا ایک وجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اس کا روحانی وجود ہے، پہلے وہ وجود میں آیا ہے، وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ دوسرا وجود حیوانی وجود ہے، یہی حیوانی وجود ہے۔ سورہ احزاب کے بھی آخر میں جو الفاظ آئے ان الانسان کان ظلوما جہولا، وہ ظلوما جہولا بھی وہ انسان کا روحانی وجود نہیں ہے، وہ انسان کا حیوانی وجود ہے۔ یہ ظلوم بھی ہے، یہ جہول بھی ہے، یہ ضعیف بھی ہے، اس کے اندر اجرت پسندی بھی ہے، یہ تھڑ دلا بھی ہے، ساری کمیاں جو ہے وہ اس کی خلقت میں ہیں، اس کی طبعیت میں ہیں، اس کی فطرت میں بلندی ہی بلندی ہے، رفعت ہی رفعت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ فطرت، اور یہ جو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ہے اس کی خلقت اور اس کی طبعیت۔ جب بھی انسان کے وجود کے اس پست پہلو کی طرف اشارہ کریں، کبھی لفظ فطرت نہ استعمال کریں، خلقت یا طبعیت۔ لفظ فطرت بلندی کے لیے۔ ہاں ایک لفظ جو ہے سرشت، میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں۔ انسان کی سرشت یہ ہے، یہ جو ہے سرشت، اس لیے کہ سرشت کے معنی ہی ہے گون دینا، باندھ دینا، سرشتن، یہی لفظ ہے جو شیخ سعدی نے استعمال کیا ہے، آدمی زیادہ ترفع معجون از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، گندے ہوئے ہیں دو وجود اس انسان کے اندر، ایک اس کا روحانی وجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق، ایک اس کا حیوانی وجود ثم رددناہ اسفل سافلین کا مصداق۔ اب اگلی آیت بالکل واضح ہے، الا الذین، اب یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔ اس چڑھائی کا پہلا مرحلہ ہے، یہ ہے انسان کے فہم اور ادراک کا امتحان، حقائق کو پہچانے، ایمان تک پہنچے۔ الا الذین آمنوا، اس کے بعد عمل، اب وہ عمل صالح، محنت، مشقت، یہ وہی مضمون ہے جو آ چکا ہے سورہ بلد کے اندر۔ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، گھاٹی کو عبور کرنا پڑے گا، فلاقتحم العقبہ، اس کو عبور کر کے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہی مضمون سورۃ العصر کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے سورہ مدثر میں اس آیہ مبارکہ کی کہ سأرہقہ صعودا، ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا، یعنی جو عذاب بعض حضور نے دیکھا شب معراج میں، عذاب کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ ایک انسان ہے بڑی چڑھائی پہ مشقت جھیل کر ہانپتا ہوا پسینہ پسینہ ہو کر چڑھتا ہے، پھر ایک دم نیچے گرا دیا جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے، بس یہی اس کا عذاب ہے، چڑھتے رہو، چڑھو گے گرو گے، پھر چڑھو، یہی پہم عذاب ہے، سأرہقہ صعودا۔ تو بڑی پیاری بات کہی ہے، چڑھائی تو ہر انسان کو چڑھنی پڑے گی، یا اس دنیا میں چڑھائی چڑھ لو یا وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی،
یہاں کی چڑھائی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ یہاں کی چڑھائی ہے۔ یا تو یہ منزلیں یہاں عبور کر لو، یہ گھاٹیاں یہاں سر کر لو، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر لو، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی منزلیں جو ہیں ان سے گزر جاؤ، یا پھر وہاں چڑھنا ہوگا۔ فطرت، یہ انسان کی خلقت جو ہے اس میں جو پستی ہے، چڑھائی تو اسے چڑھنی پڑے گی، یہاں نہیں چڑھے گا وہاں چڑھے گا۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ تو یہی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ ہے انسان کا روحانی وجود۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ وجود حیوانی، یہ بدن، اس کے تقاضے، یہ اِڈ، یہ لیبیڈو، یہ بطن، یہ فرج، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ باندھ کر اور پستی میں ڈال دیا۔ اب اٹھو، چڑھائی چڑھو۔ وہ چڑھائی ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب ان پستیوں سے ابھرو، اوپر اٹھو، چڑھائیاں چڑھو۔ فکر کی رفعت ایمان، عمل عمل صالح۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اچھی بات، اچھا نظریہ، اچھا خیال، صدق بالحسنی، اور اس کے ساتھ عمل اور محنت، عمل صالح، یہ ہے چڑھائی۔ چڑھے گا انسان تو اس پستی سے نجات پا گیا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ہے وہ اجر کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ گویا کہ اس نے اپنے اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیا جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا۔ پوٹینشلی یہ پستی کا مکین نہیں ہے، پوٹینشلی اس کا مقام بہت بلند ہے۔ البتہ اس امتحان میں ہم نے ڈالا ہے، بہت بھاری لنگر اس جہاز کے ساتھ باندھ دیا ہے ہم نے، بہت بڑا بوجھ ہے جو اس غبارے کے ساتھ ہم نے باندھ دیا ہے کہ اڑ نہیں سکتا۔ اس سے اپنے